السلام علیکم ڈیئر لیسنرز، میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں سورہ فاتحہ لے کر، اور یہ وہ تحفہ ہے جس کی آپ لوگوں کو ہمیشہ تلاش رہتی ہے اور ہر مسلمان کے دلوں میں بستی ہے، نہ صرف دلوں میں بلکہ زبان پہ بھی ہوتی ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ سورہ ہر زبان پہ عام ہے، کیونکہ اس کے بنا آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو پلیز ایک ریکویسٹ ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ اور ساتھ ہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو بنا اسکپ کیے ہوئے بنے رہیں میرے ساتھ، تاکہ آپ کو سورہ فاتحہ کی جانکاری آپ کو پوری طرح سے مل سکے۔ اور ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہو تو پلیز مجھے معاف کیجیے گا اور اصلاح کیجیے گا، تاکہ میں خود کے اندر جو بھی کمی ہے اسے میں پوری کر سکوں۔ تو بنے رہیں میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو اس کا میں ترجمہ ہندی میں بھی آپ کو بتا دے رہی ہوں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا جو بھٹک گئے ہیں۔ تو یہ تھا سورہ فاتحہ کا ترجمہ۔ تو چلیں اب میں بتا رہی ہوں سورہ فاتحہ کے فائدے اور کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، ان کی جانکاری تھوڑی، جو کہ مجھے ہے تھوڑی، میں بھی کوئی بہت بڑی عالم نہیں ہوں، تو جو بھی ہو، جو مجھے جانکاری ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ ساتھ ہی ایک ریکویسٹ ہے کہ کمنٹس کیجیے، اسے شیئر کیجیے تاکہ مجھ سے اور بھی لوگ ایڈ ہو سکیں۔ خیر، سورہ فاتحہ کو قرآن شریف کا سار کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایمان، اللہ کی پہچان، عبادت، دعا اور ہدایات سب کا ذکر ہے، سب شامل ہے۔ یہ صرف نماز کا حصہ نہیں بلکہ ایک شفا، دعا اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ مطلب یہ پورے جو سورہ ہے یہ قرآن شریف میں سب سے پہلے آتا ہے، اور اس میں اللہ نے اپنی پہچان بتائی ہے۔ عبادتوں میں یہ ایک عبادت کا ذریعہ ہے، دعا بھی ہے، جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہو، یا یوں بھی ہم اپنے لبوں پہ یہ دعائیں شامل رکھتے ہیں
بہت ساری دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل رکھتے ہیں، جس کا ذکر صرف نماز میں پڑھنا نہیں ہے کے لیے نہیں کیا گیا ہے، یعنی اگر ہم نماز میں سورہ فاتحہ ہی سے مطلب نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہو پائے گی۔ اس میں شفا بھی رکھا گیا ہے اور یہ ہماری حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر ہمیں ڈر لگے یا کچھ پریشانی ہو تو ہم اسے پڑھتے ہیں اور ہمارے دل کے اندر اس کے پڑھنے سے سکون اتر آتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے روحانی فائدے بہت سارے ہیں، جن میں سے کچھ کا میں ذکر کر رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں۔ سورہ فاتحہ دل کو سکون دیتی ہے اور بے چینی دور کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ بری نظر اور شیطان سے بچاتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں بیماریوں سے شفا کا اثر ہے، یعنی یہ بیماریوں سے شفا کا اثر رکھتی ہے۔ سورہ فاتحہ غم اور پریشانیوں کو کم کرتی ہے۔ جب ہمیں غم ستانے لگے، پریشانیاں ہماری چاروں طرف گھیرے، تو اول آخر کم سے کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھیں اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، غم اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت اور مدد کو قریب لاتی ہے سورہ فاتحہ۔ دنیاوی فائدے بھی ہیں اس سے، تنگ دستی اور قرض سے چھٹکارا ملتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے، روزی میں برکت اور حلال راستوں میں اضافہ ہوتا ہے، رشتوں میں اضافہ ہوتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے، رشتوں میں محبت اور پیدا ہوتی ہے اور نفرت ختم ہوتی ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے۔ جس کام میں بھی رکاوٹ ہو اگر تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ کب اور کیسے پڑھیں تو یہ بھی میں بتا دے رہی ہوں کہ نماز میں ہر رکعت میں یہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار درود شریف کے ساتھ 3 بار 7 بار یا 41 بار پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور پھر اس پانی کو پیئیں، انشاءاللہ تعالی بیماری میں شفا ملے گی۔ یا پھر آپ اس کے چہرے پہ دم کر دیں، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ سفر شروع کرتے وقت بھی پڑھیں، حفاظت رہتی ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے مشکل حالات میں۔ صبح اور شام اگر آپ کو یا کسی کو بھی مشکلیں گھیرے تو صبح اور شام اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اپنی مشکلیں رب کے حوالے کر دیں۔ انشاءاللہ ہمارا رب نہایت مہربان ہے، کوئی نہ کوئی راستہ آپ کو ضرور بتائے گا۔ روزی کے لیے بھی اسے پڑھا جاتا ہے، فجر اور عشاء کے بعد سورہ فاتحہ کا خاص عمل بھی کیا جاتا ہے جو میں آگے بتاؤں گی۔ رزق میں برکت کا پورا طریقہ، یعنی کہ روزی میں برکت کا پورا طریقہ۔ صبح میں اگر آپ عمل کر رہے ہیں یعنی فجر کی نماز کا، تو نمبر 1 فجر کی نماز کے بعد وضو کے ساتھ بیٹھیں، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ تو وہی ہے، آپ شروع میں درود شریف ضرور پڑھیں کیونکہ درود شریف پڑھنا لازمی ہوتا ہے ہر بار کے بعد، یعنی جب 7 بار آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو 11 بار یا وہابو بھی پڑھیں، پھر دعا کریں، اے اللہ اپنے فضل سے میرے رزق میں برکت اور آسانی عطا فرما۔ آپ یہ دعا 40 دن لگاتار کریں۔ ایسا ہوتا ہے، میں نے اسے کیا نہیں ہے لیکن سبھی لوگ کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دی، اگر آپ کر سکیں تو کریں، نہیں تو ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اسے، بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔
بیمار اور روزی دونوں کے لیے۔ میں نے اوپر بھی آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو پانی پہ دم کر کے پی لیں یا پلائیں، شفا ہوگی۔ 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور پانی پر ہلکا پھونک ماریں اور اسے پئیں 3 بار، 41 بار یا 7 بار، ایسا ہوتا ہے، اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس پانی کو آپ پی سکتے ہیں کبھی بھی، ایک دن میں پئیں تو ڈیلی اسے کرنا پڑے گا، نہیں تو کسی مطلب باٹل میں پانی بھر کے رکھ لیں اور پھر دن بھر پیتے رہیں، پانی جہاں ختم ہونے لگے دوسرا پانی ملا لیں، اور یہ پانی خود بھی پئیں یا مریضوں کو پلائیں۔ حدیث شریف میں سورہ فاتحہ کا ذکر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ سب سے بہترین دعا ہے جو مجھے اللہ نے دی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں اس کا ذکر ہے۔ حدیث شریف، ایک صحابی نے ایک بیمار ویکتی پر یعنی ایک بیمار بندے پر سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کو صحیح اور اثردار بتایا ہے۔ تو یہ تھی سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ جانکاری جو مجھے معلوم تھا، میں نے آپ کو بتایا۔ کچھ میں خود بھی کرتی ہوں، بلکہ ہر مسلمان کرتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں، ایک تو نماز میں، دوسرا کبھی بھی ڈر وغیرہ لگے تو، تیسرا بیماری سے شفا کے لیے جب بھی کوئی بندہ بیمار ہو، ماں باپ بھائی بہن کوئی بھی، تو ہم ضرور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ان پہ دم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے۔ اور یہ تھی، اور اب میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملوں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر کچھ بھی غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف کیجیے گا، اور جو صحیح ہو اس کا ثواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچائیے گا۔ اور ہاں، ایک بات اور کہ ثواب کے لیے اسے شیئر بھی کیجیے، جو لوگ نہیں جانتے ہیں اسے جانیں، اور تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو سکے۔ ہندی میں لکھنے کا میرا مقصد یہ ہے، ہندی میں چینل کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن افسوس کہ مسلمانوں کو بھی اردو سمجھ آتی نہیں ہے، تو نہایت ہی افسوس کے ساتھ میں غم کے ساتھ یہ چیزیں میں ہندی میں بھی لکھ رہی ہوں کہ اگر آپ کو نہیں بھی پتہ ہے تو پڑھیے، اور اگر آپ کو جانکاری مل رہی ہے، جیسے بھی ہندی ہو، انگلش ہو، اردو ہو، کچھ میں بھی ہو، جانکاری لیں، اور ہاں قرآن شریف ضرور پڑھیں، نماز ضرور پڑھیں، اور جو بھی چیزیں کریں، جو بھی عمل کریں، ساتھ میں نماز پڑھیں، محنت کریں، جس چیز میں آپ محنت کریں گے اسی میں فائدہ ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محنت کیجیے، ساتھ ہی میری عبادت کیجیے، مجھ سے دعائیں کیجیے، میں کوئی نہ کوئی حل آپ تک ضرور پہنچاؤں گا، خیر کا راستہ دکھاؤں گا۔ اور یہ تو ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب کی حضور بتاتے ہیں، اللہ پاک کو بتاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں، تو انشاءاللہ سب ممکن ہے، ہمارے سب یقین پہ ساری چیزیں ٹکی ہوئی ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ امید ہے اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ مجھ سے اور بھی لوگ ایڈ ہو سکیں۔ یہ ایک اسلامک چینل ہے، تو اسے آگے بھی بڑھائیں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں میری طرح، تو ان کا اصلاح بھی ہو سکے، میری بھی اصلاح کیجیے، کیونکہ میں پوری جانکاری نہ میرے پاس ہے اس کی، جو جانکاری میں بتا رہی ہوں تو اس حساب سے، اور جو غلطی ہوئی ہو تو معاف کریے اور میری اصلاح کیجیے۔ تو
ڈیئر ویورس اینڈ لسنرس، ملتی ہوں کل، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے اینڈ اللہ حافظ۔